I'm back with another video علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ ایک نظم ہے بانگ دراز سے نمبر 193۔ تو میرے لیے آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں علامہ اقبال کی جو نظم ہے اس کو ایکسپلین کروں گا، پروبیبلی یہ میری آخری ہوگی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں 1-2 مہینے سے یہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں جس کو میں نے اقبال اسٹڈی پروجیکٹ کا نام دیا اپنے لیے، 3 سال آلموسٹ الحمدللہ ہوئے اس پہ، تو میں اس کو سمرائز کی طرف جا رہا ہوں، اس کو کمپلیشن کی طرف جا رہا ہوں، اینڈ آئی تھنک دس ول بی مائی لاسٹ ون۔ کچھ ٹاپکس رہ گئے ہیں، وہ آئی تھنک اور لوگوں نے بات کی ہوئی ہے، اور وہ ان کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ تو اس کو میں یہاں سمرائز کروں گا، اینڈ دین میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گا کہ میں آگے کیا کرنا چاہ رہا ہوں پارٹ 2 اس کا، چونکہ یہ جو میرا پرسنل ایک سفر تھا علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھنا، اور وہ تھا، تو اس میں یہ کہ الحمدللہ میں اپنے آپ کو جہاں میں آج سے 4-5 سال پہلے تھا، سو میں سمجھتا ہوں کہ میں مجھے بہت لفٹ ملی اس پوری ایکسرسائز سے، مشق سے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ مجھے اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں ہمیشہ سے ہم سب کے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ وہ کسی سرکولر پاتھ میں پھنس جاتے ہیں نا، تو آپ کو پھر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نکلیں اس سے، اپنے آپ کو لفٹ کریں ہر حال میں۔ تو اسی لیے جتنے یہ ابھی کچھ دنوں سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، اس میں رینیول اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں، فلسفہ، مذہب، سائنس، آل آف دیٹ۔ سو یہ جو نظم ہے، پہلے تو میں آپ کو اس کا دوں آئیڈیا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کو اقبال بتا رہے ہیں یاجوج اور ماجوج کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی ایک نظم ہے، یہ بہت ہی ہمیں اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے، تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اقبال کو مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ والے بندے کہہ لیں، سمپل از دیٹ، ہی نیو مور دین وٹ وی کین ایکسیس ود آر، جو ہماری ہوتی ہے نا، جن کو میں سینسز کہتا ہوں، حصے ہوتی ہیں ہماری 5، اور پھر عقل ہے، اور لیکن اس سے آگے بھی ایک ڈائمینشن ہے جس کو کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہم ایکسیس کر سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ بٹ اگین میں اس میں سے ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ دیٹ از پاسبل، اوکے؟ اٹس ناٹ کہ آئی ہیو ڈن اٹ، بٹ اٹس دیٹ I believe in that and I have firm reasons ہے میرے پاس اس کو بلیو کرنے کے لیے۔ تو دوسرا اگین تو پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ سوچتے کیسے ہیں، تو جو میری سوچ آتی ہے، اب یہاں سے میں آپ کو اپنے دوسرے ٹاپک کا بھی بتا دیتا ہوں، کہ جو سوچیں ہوتی ہیں انسان کی، بیسیکلی ہم شروع کریں گے جو ہمارا نیکسٹ اسٹڈی پروجیکٹ ہوگا نا، میں اس کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ اسلام کی جو بیس ہے نا، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے؟ دیٹس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ تو یہاں سے میں نے یہاں سے سمجھنا بھی شروع کرنا ہے، اور میں نے یہیں پہ آ کے اینڈ بھی ہونا ہے۔ یہ میرے سیکنڈ پروجیکٹ، یا جو بھی آگے تھرڈ پروجیکٹ یا جو بھی ہوگا نا، اس میں دیٹ شوڈ بی دیٹ از مائی گول اینڈ دیٹ شوڈ بی آر گول، کہ جب اسلام کہہ رہا ہے، جب قرآن کی یہ ایک لا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارے سارے کے سارے وٹ ایور یو ڈو، اس کا جو ہے نا سارا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہاری انٹینشن کیا تھی، ٹھیک ہے؟ ہمارا تو مذہبی انٹینشنس کے اوپر بیس کرتا ہے زیادہ سارا، سو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ انٹینشنس کیا ہوتی ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ تھاٹ یا سوچ کیا ہوتی ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مائنڈ کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پھر یہ جو آج کی ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پہ بہت فضل کیا ہوا ہے، اور ہمیں یہ سارے ٹاپکس جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں نے ان پہ کام کیا ہوا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کس نے کس طرح کا کام کیا ہوا ہے انسانی تھاٹ کے اوپر، انسانی مائنڈ کے اوپر، اور پھر اس میں ہم کوانٹم میکینکس لے کے آئیں گے، ہم اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو ڈیوڈ بوہم، بوہیمین میکینکس، آپ کو انشاءاللہ جتنی مجھے آ سکی میں اس کو ایکسپلین کروں گا۔ تو بیسیکلی ان سارے ٹاپکس میں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور میں اس کو اردو میں رکھوں گا، چونکہ میں آپ کو اپنی پاکستانی اور جو ہماری اردو سپیکنگ ہم لوگ ہیں، ہم پنجابی مائی سیلف، بٹ اردو سے مراد یہ کہ پورے جو جن کو بھی اردو سمجھ آ سکتی ہے، انڈیا میں ہو گئے یا ادھر ہو گئے،
تو ہمیں اپنے آپ کو لفٹ کرنے کی ضرورت ہے، رائٹ. ہمیں چونکہ میرا مسئلہ اس ریجن کے اس سوچ کے ساتھ ہے دیٹ نیڈس ٹو بی ریپلیسڈ، جو کہ میں نے کلیئرلی 3 سال میں بتا چکا ہوں کہ واٹس دا ایشو دیئر. اقبال سے میں نے سیکھا اور اپنی زندگی سے سیکھا. تو یہ ہے میرا سیکنڈ کہ ہم انما الاعمال بالنیات سے بات شروع کریں گے. نیت کو سمجھنا ہے، نیتیں کہاں سے آتی ہیں، ہیومن تھاٹ، ہیومن مائنڈ یہ کیا کرتا ہے اور اس پہ کتنا کام ہو چکا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو مذہب، فلسفہ اور سائنس، ان تینوں کی اپروچ کیا ہے ابھی تک اس کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، مجھے پھر سے کہنے دیں، مذہب، فلسفہ اور سائنس، تو تینوں کے ساتھ مسئلے ہیں. جب میں مذہب کا بات کرتا ہوں تو میں ان ریلیجیس بلیفس کی بات کر رہا ہوں جس میں ہم سارے انسان ڈیوائیڈڈ ہیں. ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے ریلیجیس بلیف کو مذہب کا نام دے دیتا ہے. تو لیکن ان تینوں کی جو اپروچ ہے وہ کامیاب نہیں ہے اس وقت. 2021 کیا ہے، 2021 رائٹ، فیبروری 22. تو کامیاب نہیں ہے، چونکہ اگر کوئی بھی ان میں سے کامیاب ہوتا تو ہماری دنیا اس وقت مختلف ہوتی، ہم انسانوں کی دنیا مختلف ہوتی، لیکن وہ نہیں ہے. تو اس کی ریزنز میں بھی ہم جا سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو. لیکن تینوں کے ساتھ مسئلہ ایک ہی ہے، تینوں کے ساتھ مسئلہ ایک ہی ہے کہ ہم ہیومن تھاٹ اور ہیومن مائنڈ اور اس کی جو ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور جو سمجھ پا رہے ہیں وہ بتا نہیں پا رہے، اور یا وہ بتانا نہیں چاہ رہے یا کوئی سننا نہیں چاہ رہا. بٹ آئی کیپ اٹ سمپل اردو میں اینڈ ول سی کہ اگر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. میں اپنے لیے اپنی طرف سے کوشش کروں گا اور اس طرح سے بات بڑھے گی اور ہم اس کو کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ میرا سیکنڈ ہو گیا. لیکن یہ تھا کہ میں آپ کو دوسرے ریسورسز سے بتاؤں گا کہ یہ بندہ یہ کر رہا ہے، یہ بندہ یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میں نے ڈیوڈ بوم کا نام لیا تو میں ان کی ایکسپلین کروں گا آپ کو اردو میں کہ وہ کس طرح کوانٹم میکینکس کی ایکسپلینیشنز ہیں بیسیکلی. تو وہ میں ان کی آپ کے سامنے رکھوں گا اور لوگوں کی بھی. تو اس کے بعد جو ہے نا ہم آئیں گے قرآن کی طرف. ہم آئیں گے کہ اسلام جو ہے جب بات کرتا ہے اور جب قرآن میں بتایا گیا ہے ہمیں کہ ہم کس طرح سے ریالٹی جو حقیقت ہے نا باہر ہر چیز کی، ہم اس کو کس طرح پڑھتے ہیں. تو میں آپ کو ریسورسز دوں گا، میں آپ کو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا اور ہم اس کو انشاءاللہ ان پہ بات کریں گے اور جتنا ہمیں سمجھ آ سکے. اور ہم سمجھ کیوں رہے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ دیٹس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. ہم کیوں سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ ہم عمل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم رہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ علم جو ہے نا وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے وہ مطلب عذاب بھی بن سکتا ہے. علم بہت مسئلہ بھی بن جاتا ہے جب بہت زیادہ ہو جائے، اوور فلو ہو جائے. اور بات یہ کہ وہ آپ کے عمل میں نہ کیا تو وہ تو عذاب ہے، وہ چینز ہوتی ہیں بیسیکلی وہ علم جو ہے. تو ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ ہمیں اتنا ہی علم دے یا رب، اتنی ہمیں سمجھ آئے جس کو ہم اپنی زندگی پہ عمل کریں اور ہم اس کو دکھا سکیں لوگوں کو کہ بھائی دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ اینڈ دس از واٹ آئی ہیو پریکٹسڈ. تو یہ ہو گیا میرا انٹرو فار دا سیکنڈ پارٹ. تو ان سارے ٹاپکس کو میں لے کے جاؤں گا. قرآن میں ہم جائیں گے، ہم اسلام میں جا کے پڑھیں گے، ہم دوسرے ریسورسز ڈھونڈیں گے کہ اسلام نے کیسے یا قرآن نے کیسے ان ٹاپکس پہ سوچ اور عقل اور اس پہ کیسے بات کی ہوئی ہے، تھاٹ اور ہیومن ایگو اور یہ ساری چیزوں کے اوپر. ٹھیک ہے، تو آتے ہیں واپس اپنے نظم کی طرف.